نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. کوئی زبان خالی نہ رہے. اولا تحفة غدیة سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ جل مشتبہ کے کرم سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ کریم میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سید السادات محترم و محتشم جناب سید تنویر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حکم کی تعمیل میں اس محفل پاک میں اپنی حاضری کو باعث نجات سمجھتے ہوئے حاضر خدمت ہو رہا ہوں. اللہ کریم ان سید زادوں کے اس خانوادے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ کرم اور نگاہ فیض عطا فرمائے. قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ جل مشتبہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق تشریف لا چکے تمہارے پاس رسول مکرم جو تم میں سے ہیں اور جن کی خاصہ، جن کی شان اور جن کا وصف یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، دکھ میں تم مبتلا ہوتے ہو اس کا احساس اس رسول کو ہوتا. عزیزن کا لفظی معنی ہوتا ہے غالب. قرآن مجید میں اللہ کی صفت ہے عزیز. عزیز کا معنی ہے غالب، مگر عزیز کے ساتھ جب لفظ علا کا صلہ آ جائے تو اس معنی یہ بن جاتا ہے کہ عزیز علیہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ دکھ کسی اور کو ہو اور احساس کسی اور کو ہو جائے. فرمایا کہ پوری سرزمین پہ رہنے والے حضور کے غلاموں عاشقوں، جب بھی تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، بے سہاروں کا سہارا مصطفیٰ کریم موجود ہے. اور جن کی شان اور جن کا وصف یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر. فرمایا کہ ان کی خاصہ اور ان کا شان یہ ہے تکلیف میں تم مبتلا ہوتے ہو خبر گنبد خضرا کے مکی کو ہو جاتی ہے. علماء نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے انسان کے ہاتھ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی زخم لگ جائے انگلی پر، تو اس کا احساس صرف انگلی کو نہیں ہوتا بلکہ اس کی تکلیف کا احساس پورے بازو کو ہو جاتا ہے، پھر اس کی تکلیف کا احساس پورے جسم کو ہو جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، چوٹ تو لگی ہاتھ پر مگر اس کا احساس سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو کیسے ہو گیا؟ چوٹ لگی قدم پر مگر اس کی تکلیف کا احساس ہاتھ کو بھی گئے، اس کی تکلیف کا احساس بازو کو بھی گئے، اس کی تکلیف کا احساس ٹانگوں کو بھی گئے. وجہ کیا ہے؟
عقل یہ کہتی ہے کہ جس جگہ زخم لگے اور زخم کا احساس اسی جگہ کو ہونا چاہیے، مگر یہاں ماجرا یہ ہے زخم قدم کو لگا ہے مگر اس کا احساس دل کو بھی ہے، اس کا احساس پورے جسم کو بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا عقل بیدار ہوتا ہے جب قدم کو زخم لگتا ہے تو یہ عقل اس کی تکلیف کا احساس پورے جسم کو دے جاتا ہے، عقل خبر دے جاتا ہے اے بازو دیکھ لے تمہارے جسم کا حصہ وہ قدم تھا، اس کو زخم لگا تو بھی اس کے دکھ میں مبتلا ہو جا، تو بھی اس کے سینے کو خبر دے جاتا ہے تو بھی اس کے دکھ کے اندر مبتلا ہو جا۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ پوری کائنات ایک جسم کی مانند ہے اور ایک جسم کے لیے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک پوری کائنات ایک جسم کی مانند ہے۔ اب ایک جسم کے لیے ایک عقل کی ضرورت تھی کہ پورے کائنات کے جس کونے کے اندر جس کو کوئی دکھ ہو اس کا احساس اس عقل کو ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک اللہ نے پوری کائنات کو بنا دیا۔ اب ایک عقل کی ضرورت تھی تو سارے جہاں کے دکھ کا مداوا بھی ہو، سارے کائنات کے تکلیف سے باخبر بھی ہو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، کیا بات، اللہ اکبر۔ جو شرق سے لے کر غرب تک سارے امتیوں کی تکلیف کو، سارے امتوں کی غموں سے باخبر ہو، اللہ نے پوری کائنات کے جسم میں عقل بصورت مصطفیٰ کریم اس کائنات کے اندر مبعوث فرما دیے۔ یارو کہیں کسی دکھ میں اگر اللہ اکبر کہیں مبتلا ہو جاؤ، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ بے سہارا ہو گیا۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تمہیں وظیفہ دے جاتا ہوں، رات کو پھر اپنی آنکھیں بند کر کے کب طاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ تم پڑھو، گنبد خضرا سے آواز آ جائے گی، تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، تمہارا سہارا محمد عربی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرما عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول مکرم کا خاصہ یہ ہے دکھ میں تم مبتلا ہوتے ہو اس کا احساس اس رسول کو ہو جاتا ہے۔ فرما عزیز علیہ ما عنتم، ما کل معام ہے، فرمایا اللہ اکبر جس کسی تکلیف کے اندر کوئی مبتلا ہو جائے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر بھی تکلیف اللہ اکبر مبتلا ہو جائے اس کا احساس بھی گنبد خضرا کے مکی کو ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہودی کا ایک لڑکا ہے اور آقا کریم موجود ہیں، اس کا کوئی کام نہیں سوائے ایک کام کے، گھر کو چھوڑتا ہے اور حضور کی صحبت میں آ بیٹھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک چہرہ مصطفیٰ کو تکتا رہتا ہے۔ 3 دن ہو گئے حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے سکا ہے۔ میرے سرکار نے صحابہ کو طلب کیا ہے، فرمایا کہ ہے تو یہودی کا بیٹا مگر صبح سے لے کر شام تک تکتا تو میرے چہرے والضحا کو ہے، آؤ چلتے ہیں کہیں بیمار نہ پڑ گیا ہو۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے قدم رجع فرما دیے، اللہ اکبر یہودی موجود ہے، سرکار کائنات نے دیکھا ہے کہ اس کا لڑکا بستر مرگ پر موجود ہے، میرے سرکار قریب چلے گئے، یہ نہیں دیکھا کہ دشمن کا بیٹھا ہے، سرکار کائنات اس کے سرانے بیٹھ گئے، اس کے سر پہ دست رحمت پھیرا ہے، دست شفقت پھیرا ہے، سرکار کھڑے ہو گئے ہیں، فرمانے لگے ہیں آ میرے دین کو قبول کر لے، میرے اسلام کو قبول کر لے۔ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں آیا کرتا تھا، اس وقت تو حضور نے اسے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، آج کیا وجہ ہے، کیا خاص مقام ہو گیا ہے کہ سرکار اسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ ہاں محدثین نے اس پر جرا کی ہے، لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ علم غیب مصطفیٰ اللہ اکبر
نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت عزرائیل ملک الموت اس کے پاس پہنچنے والا ہے۔ سرکار کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ آئے میری صحبتوں میں، مجھ میں کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا جا۔ سرکار کائنات نے کرم فرما دیا، فرما اسلام کی دعوت کو قبول کر۔ اس کا والد بائیں کی طرف کھڑا ہوا ہے، کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی چہرہ ودھا کو تکتا ہے، دل میں خیال کرتا ہے کہ باپ کے دین کو کیسے چھوڑو۔ اتنے میں باپ کی دھاڑ نکلی ہے، کہنے لگے سوچتا کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے مصداق نبی نے میرے گھر میں قدم رکھ دیے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ دشمن کا گھر ہے۔ جب سرکار کائنات نے میرے گھر میں قدم رکھے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو سرکار نے فرمایا آج بھی حق ہے، کل بھی حق ہے، قیامت تک کوئی سچ۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار کائنات علیہ السلام کا جس پر کرم ہو جاتا ہے، ہاں ہاں اللہ اکبر، سرکار موجود ہے۔ دودھ میرے سرکار نے نوش فرمایا ہے۔ دودھ نوش کر دینے کے بعد حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہمیشہ کوئی چیز اگر تقسیم فرماتے تھے تو دائیں جانب سے حضور شروع فرمایا کرتے تھے۔ حضور کے دائیں جانب صدیق اکبر بیٹھے ہیں، سرکار کے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے سرکار کائنات نے دل میں خیال کر لیا ہے کہ اگر میں دودھ شروع کرتا ہوں صدیق اکبر سے، کہیں بچے کے دل میں کوئی بات بیٹھ نہ جائے۔ میرے سرکار کا کرم دیکھیے، حضور نے اللہ اکبر بچے کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے اجازت دے سکتا ہے کہ دودھ کی ابتدا بزرگوں سے کر دوں؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس چھوٹے سے بچے عاشق رسول کو کس نے سبق دے دیا تھا کہ جب سرکار تمہیں کہے ایسے جواب دے جانا؟ کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ کسی اور کا بچا ہوا دودھ ہوتا تو اسے دے جاتا، مگر سرکار کائنات اس دودھ کی نسبت آپ کے لمحہ مقدس کے ساتھ قائم ہو چکی ہے۔ اس دودھ کو آپ نے نوش فرما لیا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو سب سے بڑھ کر میرا حق اس دودھ پر موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میرے سرکار کا کرم ہو جاتا ہے، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کرم ہے اس پنجن پاک کے اس گھرانے پر میرے اللہ کا۔ ارے ہم تو ان کے گلی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ میری کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے، 52 علوم پہ عبور رکھتا ہے، مجدد وقت ہے، عاشق رسول ہے، صبح سے لے کر شام تک حضور کی نعت پڑھتا ہے، جب رات کو سوتا ہے خواب میں نہیں بیداری میں مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہے، کہتا رہتا ہے وسوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت ہے، مجدد دین و ملت ہے۔ اللہ اکبر، سواری پہ سوار ہو گیا ہے، سوار اللہ اکبر، سواری کو مزدوروں نے اٹھایا ہے، پالکی کو مزدوروں نے اٹھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پالکی میں ایک قدم رکھا ہے، واپس نیچے اتر آئے ہیں، مزدوروں سے کہا ہے پالکی کو نیچے رکھ دو، مزدوروں نے پالکی کو نیچے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے ہاتھ جوڑ کے آپ نے ان مزدوروں کی خدمت میں عرض کیا، چشم فلک اس منظر کو دیکھ رہی تھی، فرشتے آج عاشق رسول کے اللہ اکبر اس گھرانے کے ساتھ عقیدت و محبت کا نظارہ کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ہاتھ جوڑ کے ان مزدوروں سے کہا، تم میں سے کسی سے مجھے خوشبو جانا محسوس ہو رہی ہے؟ کوئی تم میں سید زادہ تو نہیں؟ ایک سید زادہ بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ آ گیا، کہنے لگے اعلیٰ حضرت گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، آج مزدوری کے لیے آ گیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ سننا تھا، دستار نیچے گر گئی، بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے، جب ہوش آیا ہاتھ جوڑ کر
سید زادے کی بارگاہ میں عرض کیا شہید لجپال کریم کے شہزادے مجھ پر کرم کر دینا، آج دنیا دیکھے گی احمد رضا تمہیں پالکی پہ سوار کر کے تمہارے گھر تک لے جائے۔ چشم فلک نے دیکھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے، سید زادے کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے ان کی پالکی کو اٹھا کے ان کے گھر لے گئے۔ ہاں کیوں نہ ان کا مقام ہو جن کا بابا علی المرتضیٰ ہو، جن کا نانا مصطفیٰ کریم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیوں نہ ان اللہ اکبر شہزادوں کا مرتبہ ہو، ان کا مقام ہو۔ آپ پھر سنتے جا اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے سرکار موجود ہیں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو سرکار کائنات علیہ السلام نے اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے۔ مولا کائنات کو لے گئے ہیں بیت اللہ میں، بتوں کو توڑنا شروع کر دو۔ مولا علی بتوں کو توڑ رہے ہیں، میرے سرکار نے ارشاد فرما علی تیری نگاہ کہاں تک جا رہی ہے، تیری نگاہ کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ کے کندھے پہ سوار ہو گیا ہوں نگاہ خدا کے عرش تک پہنچ گئی ہے۔ فرما خدا کے عرش کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہوں۔ جب مولا کائنات حضور کے کندھے سے نیچے اتر آئے، حضور نے تبسم کیا، فرما والی تیرا مرتبہ ہے جس کو اٹھانے والا مصطفیٰ ہو، جس کو اتارنے والا جبریل امین۔ اس گھرانے کے مقام دیکھو، ان کی عظمتیں دیکھو۔ ہم تو ان کی گلیوں میں پھرنے والے نوکروں کے نوکر ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو قیامت والے دن پیش کر سکے۔ اتنا عمل ضرور رکھتے ہیں کہ ان کی در کی غلامی کا دعویٰ ضرور رکھتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر نانا کریم کی بارگاہ میں لے جائیں گے، عرض کر دیں گے یہ بھی ہمارے در کا نوکر تھا۔ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے سر کے تاج ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، جن کی شان اور جن کا مقام یہ ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرما ما مررت بسماء الا واهلها یشتاقون الی علی ابن ابی طالب۔ حضور نے ارشاد فرما پہلے آسمان سے ساتویں آسمان پر جب شب معراج میں پہنچا، حضور نے ارشاد فرما آسمان پہ رہنے والی ہر مخلوق کو میں نے علی کے چہرے کے دیدار کا مشتاق پایا۔ فرما علی کے چہرے کے دیدار کا مشتاق پایا۔ فرما جب جنت پہنچا، جنت میں موجود ہر نبی کو علی کے چہرے کے دیدار کا مشتاق پایا۔ علی تیری شان کائنات میں ہر شخص نبی کے چہرے کے دیدار کا مشتاق ہے، خدا کا ہر نبی علی کے چہرے کے دیدار کا مشتاق۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ۔ میرے سرکار موجود ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں یا علی انک اول من تقرأ باب الجنہ فتدخلها من بعدی بغیر حساب۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی سب سے پہلے تو ہوگا جو جنت کے دروازے کو دستک دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرما میرے بعد اول سے لے کر آخر تک، یہ بڑا قابل توجہ مقام آ گیا۔ حضور نے فرما میرے بعد اول سے لے کر آخر تک، اللہ اکبر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے نبی نے ارشاد فرما میرے بعد بلا حساب و کتاب پوری کائنات میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ علی المرتضیٰ ہوگا۔ میرے مولا علی کی شان دیکھو، ان کا مرتبہ دیکھو، ان کا مقام دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سرکار موجود ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے، اللہ اکبر، فرمایا علی میں پہلے جنت میں جاؤں گا، میرے بعد تو جنت میں جائے گا۔ مولا علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے ماننے والے کہاں جائیں گے؟ علی علی کرنے والے کہاں جائیں گے؟ ذکر علی کرنے والے کہاں جائیں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرما علی تو آگے جنت میں داخل ہوگا، تیرے غلام تیرے پیچھے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، تکبیر، رسالت، پنج نعرہ پنج نہیں سوا لکھ نعرہ حیدری۔
نام ہے حضرت علی المرتضیٰ، ارے ان کا مقام یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ایک علی کا محب ہے، عاشق ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے اسے سزا سنائی ہے، سزا یہ سنا دی ہے کہ اللہ اکبر فرما دیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت سلمان راستے میں گزرے، علی سے محبت کرتا تھا، علی سے محبت کرتا تھا، انہوں نے تو تیرے ہاتھ کاٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے، کاٹے ہوئے ہاتھوں کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، علی سے محبت کرتا ہے۔ علی کے عاشق نے کہا حضرت سلمان مجھے مولا کائنات سے اتنی محبت ہے، اگر جسم کا ایک ایک ٹکڑا بھی کر دیا جائے تب بھی علی علی کہتے ہوئے جھڑک دے دوں گا۔ حضرت سلمان آ گئے، مولا علی سے کہا اے علی آپ سے محبت کرنے والے نے یہ جواب دیا ہے، میرے مولا علی نے ارشاد فرما جاؤ ان سے کہہ دو اللہ اکبر، کاٹے ہوئے بازو کو ساتھ لیتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ اپنے کاٹے ہوئے بازو کو ساتھ لے آیا۔ مولا کائنات مشکل کشا کا کرم دیکھو، مولا کائنات نے اس کے کاٹے ہوئے